دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم اللہ کا ایک نیک بندہ اور دو روٹیوں کا واقعہ بیان کریں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریب ہی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹیروں کی رہائش گاہ ہیں۔ جب میں اس غار کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل نوجوان بڑی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کہاں کا رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ دوستوں، پھر اس نے جواب دیا کہ میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین اور زاہدین اور بہت زیادہ علماء کرام ہیں۔ چنانچہ میں شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ ان اولیاء کرام سے اکتساب فیض کر سکوں اور ان سے علم اور عمل سیکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہے؟ دوستوں، اس نے جواب دیا کہ جب بھوک لگتی ہیں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہیں تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دوں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر طاقت حاصل کر سکو۔ دوستوں، تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ دوستوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہو۔ دوستوں، وہ نوجوان بولا، اچھا، اگر تم ضد کرتے ہو تو جو کہ بغیر چنے آٹے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ دوستوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اس نوجوان کے پاس سے چلا آیا اور 2 روٹیاں پکوائی، ان پر نمک رکھا اور واپس اس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خونخوار شیر غار کی دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا، ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ نوجوان صحیح و سالم ہیں اور اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا، اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہیں؟ شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کی حالات کی خبر نہیں ہے۔ دوستوں، میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھرنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو نے ایسا کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے تم اتنی پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے کہا، ارے وہ دیکھو، غار کے دہانے پر ایک خونخوار شیر گات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر تھا۔ دوستوں، پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے برگائے خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ تو خواہ مخواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہے ہو۔
دوستوں ابھی اس نیک خصلت نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دڑانے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ جب شیر چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جو چیز تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہیں۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیری عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں، اگر تیری برگاہ میں میرا کچھ مرتبہ اور مقام ہے اور میں تیری برگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو اے میرے اللہ مجھے اپنے کرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ دوستوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ میں اپنی ان ساتھیوں کو لے کر غر کی طرف چل دیا۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غر میں تو کوئی بھی موجود نہیں۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں نے ابھی ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں بہت حیران و پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ دوستو اچانک مجھے غیبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں، اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملیں گی، اس کی لاش کو اٹھا لیا گیا ہے۔ دوستوں اللہ والوں کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، ان کو سمجھنا عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ بے شک انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا دے۔ دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔